خالق کائنات نے فرمایا والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حضور ان عربی گرامر پر وہاں پر آتا ہے جب کوئی بندہ کسی کے سامنے کلام کوئی پیش کرتا ہے تو لفظ الا اور انا لگاتا ہے۔ یہ عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ یاد رکھ کہ اس کے بعد کے آنے والی بات کا تو انکار نہیں کر سکتا، مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا کلام تو پہلے ہی بڑا مضبوط، پکا اور سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ساتھ انا کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ خدا اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو میری ہی بنائی ہوئی سرزمین کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور کہیں گے ہم کامیاب ہو گئے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیں گے اور کہیں گے ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اگر تمہیں میری بنائی ہوئی ساری سرزمین کے اوپر بادشاہی بھی مل جائے تو پھر بھی خسارے میں ہے، اگر تو بڑے سے بڑا بزنس سنٹر بنا لے تو پھر بھی خسارے میں ہے، اگر تو بڑے سے بڑا اقتدار حاصل کر لے تو پھر بھی خسارے میں ہے، اگر تو بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کو جو کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی چوٹیوں کو سر کر لے تو پھر بھی خسارے میں ہے، اگر تو پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر گھر بنانا سیکھ لے تو پھر بھی خسارے میں ہے، اگر تو سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا ہزاروں من لوہا اس کی چھاتی کے اوپر تیرانا سیکھ لے تو پھر بھی خسارے میں ہے، اگر تو ہواؤں کو مسخر کر کے ہواؤں کے دوش میں اڑتا ہوا مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لے تو پھر بھی خسارے میں ہے، اگر اے انسان تو چاند اور چاند سے پھر تو مریخ پر بھی چلا جائے تو پھر بھی خسارے میں ہے۔ فرمایا خبردار، اگر پوری دنیا سمٹ کر تیرے ہاتھ میں بچے کے کھلانے کی طرح آ جائے تو پھر بھی خسارے میں ہے، تو کامیاب نہیں ہے۔ تو فرمایا کامیاب کون ہے؟ تو آگے ہی اللہ پاک نصاب بیان فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ کامیاب ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نماز کو وقت پر ادا کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے روزے رکھے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کی، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے بینک بیلنس کو چھوڑ کر حج ادا کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے طہارت، تقوی اور پرہیزگاری کا تاج پہن لیا، ایمان لانے کے بعد جن کے ہاتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر ظلم و ستم کرنے والے درندوں کے خلاف آگ بن گئے، ایمان لانے کے بعد جن کی آنکھوں میں حیا کا نور سمٹ آیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے ملک کی بقا کے لیے یہ تھانے سے لے کر یہ پارلیمنٹ ہاؤس تک ان رشوت خور درندوں کی جڑوں کو کاٹ کر پھینکنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال اپنی دھڑا پارٹی کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے فرمایا وہ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول۔ آمین یا رب العالمین۔